الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چاری یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن
جگہ لبیک کا نعرہ کم کرتا اور تواڈے نال حضور سے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی چند گلاں کرنیاں اے یاد رکھنا منافق بندے دا کام ہی نہیں حضور نال پیار کرے او بھاویں پیچھے نمازاں پڑھتے ہو بھاویں پیچھے جمعے بھی پڑھتے ہو بھاویں روزے بھی رکھتے ہو زکاتاں بھی دیتے ہو ہاں جی منافق بندے دا کام ہی نہیں منافق نمازاں پڑھتے نہیں پچھانے گئے منافق روزے رکھتے نہیں پچھانے گئے منافق جناب زکاتاں دیتے نہیں پچھانے گئے منافق جناب فطرانے کے کوشش دیتے نہیں پچھانے گئے منافق کدوں پچھانے گئے جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد پر چلے ہاں جی سارے کام کرتے سن جی آج کہتے ہیں کہ ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں وہ بھی اس وقت کے بڑے بڑے عاشق رسول سن لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب 1000 بندے نہ چلے نا بہت ہی جانے تھے مقام شوق آیا کہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا نہیں یہ جنگ نہیں ہونی کہ سانو کہنے راہ نہیں دی انہوں نے دین کی گل نہیں کرنی یہ اپنے واسطے لگے پھرتے یہ منافقت کی زبان ہے یہ منافقت کی زبان ہے الفاظ کی عورت ہے انہوں نے کہا نہیں یہ جنگ نہیں ہونی یہ پاور شو ہو جا رہا یہ قوت کا مظاہرہ طاقت کا مظاہرہ ہو جا رہا ہے جنگ نہیں ہونی یہ بندے لے کے پیچھے مڑے نا تو پھر جناب کہنے لگا یقولون لا رجعنا الى المدینہ لیخرجن الناس من الازل اللہ نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین فرمایا میرے حبیب عزت اللہ واسطے کہ تواڈے واسطے تے مومنوں واسطے اودوں کہندے سن اسی گل عدم کر لیا کہ میں کہ دم ہے تو کل عدم ہے دم کے بغیر تو کل عدم نہیں نا ہاں کل عدم ہے تو دم ہے میں کہا وہ کہتا ہے انہوں کل عدم کرنا میں کہا خسرے میں کدی کسی کرن کی لوڑ نہیں اور جناب انہوں نے نہیں لوڑ کرنی کہتے ہیڑے میں کسی کرن کی لوڑ پئی ہاں نرن کوشش کی جاندی لیکن اساتذہ پھر حضور دے وہ غلام ہے نا جنہیں ہر میدان میں جان کی لوڑ پئی جان دیتی مال کی لوڑ پئی مال دیتی جناب جب ہاتھ میں بنگا پا کے عشقیاں کہ پوچھا ہوڑ دسو میں کہا لبے بال بھی پکارا سرے دار بھی سزا دی میں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن دے اور پچھلی رات ایتھے گوڑے تک بلکہ لک تک اسی فلاں میں بیٹھے سا نا تو اس اگلی رات ہی جیل دیا سلاخاں میں بیٹھے سا تے میں دل کو پوچھا کہ دس کوئی گل تو نہیں کی جی تے پھر بابا جی کا شعر یاد آ گیا کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم کو امیدوار ہے اور یہ سمجھتے نہ نہیں جنیو ساڑھے تک چھوٹے تک کارکن نال بھی انہاں دا مقابلہ نہیں آج دو شہر چلے چڑے ٹیوشن دے کے دسے گھر گدڑ دیکھے نا گدڑ اے پنجابی دیہاتی لوگ ہو تسی بھی سارے دیہاتی ہو گدڑ کو ذرا ذرا دبکا مارنا تو چڑے ٹیوشن دے کے دستا ہے جی جناب یہ کام انہاں دا ہے ہی نہیں اور خالی یہ نہیں یہ جڑے 13 بار بیٹھے نا انشاءاللہ نواں نام پینا نا PIDM انشاءاللہ نواں نام ہو جائے گا پہلے PDM ہے نا اور PTIDM ہو جانا تسی دیکھ رہے ذرا چند دن کی گل ہے بس تسی تگڑے ہو کے کھڑو انہاں سارے ایک پاسے کھڑونا تے محمد عربی دے غلام ایک پاسے کھڑونا
سامان اور سارے اور تسی جان مارتے کہ نکلو گے. میں نے ایک بات جواب دے کے کیا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان باہروں پر گوشائے دامان میں تو ایک بات کہتا چلیا جس کے دل میں محبت رسول ہوئے نا کائنات کی ساری نعمتوں کی جیب پہلے کہتے ہیں آپ نکلتے نہیں پھر کہتے ہیں آپ کیوں نکلتے ہیں. میں کہا ساڑھی مرضی ساڑھا دل کرتا تسی بھی نکلو بچوں اور مچھا والا باندر انہیں باندھ کے رکھیا اتنے جناب اسلام آباد واڑے واسطے میرے آج تک سن میں کہا جناب رانا صاحب کو تسی جانتے ہو نا جناب رکھیا میں کہا رانا صاحب نچن ہونے ڈکیا کا بیگ آئے انہیں رکھیا غلط فہمی کا شکار رہے کوئی حضور دے غلاموں کا انداز ہی اپنا ہوتا. ہاں اسلام امتحان ضرور لینا اسلام فتح کھڑکا کے لینا. ہاں کچے بانڈے تو ساڑیاں مائیاں بازار کرن تا نہیں لیندی کچے کھڑے تے کچے بانڈے کھڑکا کے لیندے تے اسلام بندے نہیں لے لینا. تو اسی کیوں سمجھتے ہو بھائی اتنا وزارت عظمیٰ بھی ہوئے اتنا جناب یہود و نصارہ دا میڈیا بھی ہوئے پھر بھی اسلام کی گل نہیں حضور کی محبت کی گل نہیں. کدی ادھروں تڑپ کے نکل جاتا کدی ادھروں نکل جاتا کدی ناموس رسالت جناب رشتی دیواری آئے کدی ادھروں پھسل جاتا کدی تعزیت کر لینا ہے. کیوں ہے جناب آپ شرات کے اندر دیہات حق عشق احمد بندگان چیزہ خدا آپ شرات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حضور کی محبت نہیں دینا چھوڑ چھوڑ کے دینا چھوڑ چھوڑ کے. اور ایک غلامت انداز ہی بکرا اور حضور نال محبت کائنات کی اور نعمتیں جڑی ہر چیز کو بچھاڑ کے رکھ دیتی. بھائی لبیک والے کو کہے کوئی شاید نہیں ساڈا کوئی دعویٰ نہیں اسی جناب بڑے 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 خاندان والے ہیں کوئی دعویٰ نہیں مال اور دولت والے ہیں لیکن حضرت حسان نے فرمایا سی نا اوے کفار مکہ اوے حضور کے مقابلے چاہنے والے سن لو ساڈے واسطے قیامت تک کے اعزاز کافی کہ ساڈے دلوں میں حضور دی محبت موجود ہے. اور یہ یاد رکھنا جس دل میں حضور دی محبت ہوئے نا وہ کبھی بندہ مار نہیں کھا سکتا دنیا اور یہ ساری دنیا پہ نہیں آخرت میں بھی مار نہیں کھا سکتا. رب نے آخری سوال کہ شاہ صاحب فرما رہے سن نا آخری سوال رب نے رکھے گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دس دنیا دے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سے ماضی استمراری دا سیگا انہیں کی آخدا کی کہندا رہندا سے تے ساڈے کو پوچھن گے اسی کہاں گے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے اور باغ خلیل کا تجھے زیبا کہو تجھے تیرے تو بس صاحب تنہائی سے ہے بری اے راہو میرے شاہ کیا کیا کہو تجھے. اور یاد رکھنا یہ حضور کے غلاموں کو جانتے ہی نہیں. حضرت خالد بن ولید نے کیا سنا انہوں نے کہا بھوکے ہو گئے ہو پیسے لے لو اور کپڑے لے لو ننگے ہو گئے ہوتا کپڑے لے لو مال دینے سالانہ گندم بھی دینے پھر بھی دیا گے واپس چلے جاؤ. اور حضرت خالد بن ولید نے کیا چلے بھوکے نہیں ہوئے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا. ہاں 3 مہینے رجی حضرت بیگ یوسف کیلانی کہ جنا محمد عربی تھا اور رکھے تو جہانی. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا پیسے لینے نہیں آئے رب سنبھال کے کون اے میں اور کون لے کے آیا حضور کے غلام جی میں تو شراب کو پسند کرتا نا اے میں موت کو پسند کر دے کیوں کہ میں پسند کر دے حضرت ساتھ میں نبی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جاش کی جڑی دعا میں حضرت ساتھ فرمانے رسید ہوئے میدان میں اکٹھے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا جناب ہاتھ چکو دعا مانگو میں آمین کہنا پھر میں دعا مانگوں گا تسی آمین کہنا. یہ حضرت ساتھ ہوئی ہے میں جمعے والے دن بھی بیان کیتا اور بڑے آتے بڑا لطف آیا. حضرت ساتھ کہتے ہیں کہ بہت والے دن میں 1000 تیر چلایا 1000 اور میرے ہر تیر کے حضور نے فرمایا اے میں یا ساتھ فدا کابی و امی ایک پوری کائنات حضور کو کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ایک حضور کسے نو کہن 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان. حضرت ساتھ فرماتے ایک ٹوٹو ایک کھالا نہ تیر سی جناب 2 کھالا نہ تیر میں حضور کو پکڑایا اور میرے اندر ایک کوئی سی میں حضور نے میرے پکڑایا میں چلایا حضور نے پھر پکڑایا میں چلایا کہتے حضور پکڑاتے رہے وہی تیر بار بار مڑ کے میں کیا اور کوئی غیر تجھ سے نہا ہو بنا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت ساتھ فرمانے ایک کو تیر سی میرے ترکش حضور نے وہی تیر کئی مرتبہ گھما کے میرے پکڑایا میں چلایا حضور نے پھر وہ پکڑایا پھر میں چلایا پھر پکڑایا. حضرت ساتھ عبداللہ بن جاش کی دعا حضرت عبداللہ بن جاش کہتے ہیں حضرت ساتھ نے دعا مانگی یا اللہ بڑے تگڑے کا دشمن نہ واپا بڑے تگڑے کا دشمن نہ واپا وہ بھی باہر نکلے میں بھی باہر نکلا وہ بھی جناب آگے تلوار لے کے میں بھی رہا پھر میں اس کو تلوار مارا اس کو قتل کر دیا پھر سارا جناب اس کا سامان لے
یا رسول اللہ تھوڑے دشمن کا سر لے کے آ گیا. حضرت عبداللہ بن جاش کہتے میں کیا آمین. حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ چکے. حضرت سعد بن وقاص ابی وقاص کی فرماتے عبداللہ بن جاش کہتے کہ یار آج بڑے تگڑے کا دشمن ناباب ہوئے, وہ بھی ادھروں نکلے, میں بھی نکلا, پھر وہ میرے اتنے تلوار چلاوے, میں چلاوا, پھر وہ شہید کر دے, پھر وہ میرے نک کان کٹ دے, اکھا کٹ دے, پھر میں وہ سارا کچھ لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا کہ تو مجھے عبداللہ بن جاش تیرے نک کان اکھا کدھر گیا, کہ میں آخا جدیا فی کا وہ فی رسول کا, یا اللہ میں تیرے تے تیرے حبیب کے راز کٹا کے آیا, اور کدھر گیا. محمد عربی نے غلام دی شان اے انہاں دا مقام. اور اسے جنگ حضرت انس بن نضر مقام بدر جان کسی وجہ نہ پیچھے رہ گیا, نہیں پہنچ سکے بدر. تو انہوں نے بڑا افسوس ہوتا سی اور کہتے سن جناب اللہ نے میرے اگر موقع دیتا نا کہ اللہ بھی دیکھے گا میں اپنی راج کس طرح کرتا. حضرت انس بن نضر اللہ نے جناب یہ دعا کر چھٹی, یا اللہ نے پھر موقع دیتا نا تو تم ہی دیکھے گا میں تیری راج کس طرح کرتا. بس یہی گل ہے, آپ کسی کو نہیں پتا ہونا, میں علماء کٹ کے مشاہد کٹ کے اگر کسی کو بچہ دسیا ہی نہیں, آپ بھی اس کا دسیاں میں نہیں دسیا میرے آقا مولا دانے عہدے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, حضور دی چشمان مبارک کو بھی خون بہا, حضور دی پیشانی مبارک کو بھی خون بہا. کس واسطے پیا؟ آستانے واسطے پیا, مسجد واسطے پیا, مدرسے واسطے پیا, جناب پگڑیاں واسطے پیا, نہیں اسلام واسطے پیا. حضور دا خون جناب اسلام دی خاطر حضور نے رخسار مبارک تو پیا, اور ایک کسی اور واسطے نہیں پیا, لیکن مست رکھے ہوئے نے ذکر و فکر و صبح گاہی میں, اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان خواہی میں, مالکندہ محکوم کے حق میں, یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات. کہنا ہے انہوں نے چھٹا پڑھ کے گنا دسیاں, انہوں نے اینے دسنا خالد بن ولید کے ہاتھ چاٹ مبارک کے بٹوٹیاں, ہاں جی انہوں نے اینے دسنا کہ حضرت امام حسین کربلا کس طرح گئے, انہوں نے بس نچن ٹپن دیا گنا دسو, اور اتوں لے کے تھلے تک سارے نچن ٹپن والے, سارے نچن ٹپن والے, اور سارے نے جناب کعبہ پاکندہ یہ ظاہران حریم مغرب, ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے. پاکندہ سینہ اترنا کے میں جڑا تھوڑا در چھڑ کے کدی آئی ایم ایف نے, کدی جناب عالمی بینک, کدی سامراج کو, کدی چائنا دے دروازے دے, کدی رشیا دے دروازے دے, جناب کدی اس دے دروازے دے, کہ پھر ساڈے امام نے فرمایا نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کہنے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں کہوں اثر آخیا تو بوے گا, تو کہ میں نہیں بوے گا, اسی تیرے موٹو پیو دادے نہیں جانتے ہیں جنہاں انگریزوں نے کتے نوائے, تو کہ میں نہیں بوے گا, تمہارا نہیں جانتے اوہ اسی تھوڑے بڑے نہیں جانتے. اور پیچھے آج بھی سوال کر رہے ہیں کہ سیاست کی خاطر ساری جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے. میں کہا وہ اپنے مفاد کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں جناب, اپنے جھڑ برن کے اپنے مقدمات واسطے اکٹھے ہو رہے ہیں, قوم واسطے اکٹھے نہیں ہو رہا ہے. آج بھی نون لیگ اپنے مقصد واسطے میرا وزیر اعظم بنا لیا, ووٹ کو عزت دو, ختم, چھٹی, ایک آزادی رہنا آیا سی وزارت عظمت سودے کرتا پھرتا, جس دن ہو گیا آزادی بھی ختم, بکواس بند. ایک جناب آیا انہیں پتر وزیر خارجہ بنوایا, انہیں بھی بکواس بند. ایک آیا انہیں پتر وزیر مواصلات بنایا, انہیں بھی ٹینڈر بند. یہ سارے لڑ گئے. میں کہیں نہیں ہونا رلنا, اسی دیکھ چکے ہیں. میں کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے. میں کہو چلیا اتنے کانگریس کی حکومت رہی ہے, کانگریس نال سن, انگریز آیا انگریز کے نال, اور جناب کہڑا بھی طاقتور رہے گا یہ انہیں نال, لیکن ساڑھے بڑے نے سانو یہ سبق پڑھایا کہ مستند رستے وہی مانے گئے. ساڑھے بڑے نے دسیا کہ اگر نہیں جانا یہ تو سب جانا علامہ فضل حق خیر آبادی دے رستے, مولانا کفایت علی کافی دے رستے, احمد اللہ شاہ مدراسی دے رستے, صدر الدین آزودہ دے رستے, اسی انہوں نے رستے نہیں جانا. جناب جڑے روز رستے بدلن نہ اسی وہ نہیں جڑے یار بٹھائیے, جناب روز روز راہ بدلیے. اصل سے کوئی سبق پڑھیا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دل مانے گئے. پھر بھی وہ شہرہ آگے نہیں کھلو سکے. حضور کے غلام وہ بھی سن کہ پیروں سے جوتیاں بھی نہیں ہیں, تن سے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں. ہاں جی یہ تو پھر ریت پرانی چلتی آ رہی نا. حضرت مصطفی عمیر کے جو مقام ہے وہ کی طرف چلے, وہ مصطفی عمیر جڑے اسلام سے تو پہلے 400 دن رسول پاک سن. ہاں جی وہ مصطفی عمیر جڑے کسی بھی گلی جو گزر جاتے لوگ گھنٹوں بعد پہ چڑھ لیندے کہ اتوں مصطفی عمیر گزرا. اتنی قیمتی خوشبو
जाते लाते होते सन, लेकिन हुजूर का कलमा पढ़िया ते पिछले कपड़े भी लाते हैं। और की तरफ जाते मेरे आका ने देखा कि हजरत मुस्तफा उमर ने एक अहमद बदया होया ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक को आंसू आ गए। फरमाया मुस्तफा उमर को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कितने तक ले आई। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डाले दिन मुस्तफा उमर को झंडा भी पकड़ा देता। ये याद रखी जब इखलास का झंडा चुके ना तो फिर झंडा थले टिकट भी लगे तो रब गवारा नहीं करता है मेरे हबीब का झंडा चाके खड़ा। साहबा कहते हैं वो डाले दिन हजरत मुस्तफा उमर को झंडा सी काफिर ने जनाब हजरत मुस्तफा उमर ने तलवार चलाई, आप शहीद हो गए। असी थोड़ी देर बाद देखा कि एक जनाब हजरत मुस्तफा उमर झंडा चौके खड़े। फिर हुजूर ने फरमाया रब ने आसमान को फरिश्ता भेजा कि मुस्तफा उमर झंडा चौके खड़ा, झंडा थले नहीं निकल देना। हाँ ये इखलास नाल आओ हुजूर के दर ते झंडा चुका हुए रब झंडा थले नहीं निकल देता, वो तो फिर फरिश्ते भेज देना। और जनाब ऐसे ऐसे जनाब तन के कपड़े भी नहीं सन, उधर कुकड़ बुगल गए जनाब क्रिएटर ने बढ़िया बढ़िया गड्डियां लैंडक्रूजर के मौके ते सारे जनाब तितर हो गए, कोई बंदा भी नजर आया। इधरों मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को चल के पहले फैजाबाद फिर वजीराबाद फिर जनाब फिर फैजाबाद फिर वजीराबाद और वजीराबाद तक नंगे पैर गए। मैं कहा इकबाल एक की है जनाब एक केड़ी गल है एक कौन ये जनाब केड़े बंदे जेड़े हुजूर सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत ये जनाब चले जा रहे हैं ना दिन देखते ना रात देखते ने कौन। इकबाल कहना ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दौलीम की ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ की हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। एक को शहबे जड़ी दो आलम को बेगाना कर सकी ओ हुजूर की मोहब्बत है। वरना पता है हाथ चौके कहना अमेरिका मेरे से नाल साजिश की थी कि राती चुप करके मुंह लुका के फिर अमरीकी एम्बेसी बैठा होता क्यों नहीं नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हाँ, मैं जनाब तुम्हारे खिलाफ नहीं हाँ। तो मैं जरा जनाब एक चाल खेली सी जनाब ये कहना मैं का खिलाफ नहीं है। असी कहते हैं साढ़े बड़े ने अंग्रेज में इतों नसाया, साढ़े बड़े ने जनाब खाने पानी ने जेल आबाद की दिया, साढ़े बड़े ने फांसी घाट आबाद की दे, लेकिन किसी ने जाके छुप के अंग्रेज को नहीं किया कि सानू माफी दे दो, बल्कि अंग्रेज आखिरी वक्त हजरत अल्लामा फजल खैराबादी को क्या खाने पानी जेल और जनाब वो फतवा भी लेके गया जड़ा अल्लामा फजल खैराबादी ने जनाब अंग्रेज के खिलाफ दिता सी। उन्हें क्या अल्लामा साहब सिर्फ थले सहन होए होए तुसी सिर्फ इतना कह दो कोई होर फजले हके जिन्हें जहाद का जनाब फतवा दिता अंग्रेज के खिलाफ में कोई होर फजले हके मैं नहीं हाँ। अल्लामा साहब का जिसम गल चुका सी आप जनाब वो जहर तरफ खुराक देने सन और जनाब आपका जिसम भी गल चुका सी हड्डियां भी गल चुकी सन, लेकिन खूने फारूकी ने जोश मारा उठ के बह गए। फरमाया होए तू की कहना कोई होर फजले हक एक फजले हक नहीं लखा भी होवन फजले हक का यही फतवा के अंग्रेज के खिलाफ जहाद करते और जड़ा हट वो यू टर्न लैके कवे ये मेरी सियासत है वो साढ़े नाल गल्लां करे वो पंजाबी कहते हैं सारे सियाने बैठे और कहते छज तो बोले मेरा प्रोण क्यों बोले है जी और कहते छज तो बोले मेरा प्रोण क्यों बोले जिन्हों आप सौ सुराखन वो सानू पूछे कि जनाब आप कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा साढ़ा जिथे तक दिन मर्जी जिथे मर्जी जाइए तेरी वक्त आजादी की जंग लड़न गुजर खान तो वापस नहीं आएंगे गल पक्की। हाँ जो असा आख्या हुजूर के गुलामा ने वो करके भी दिखाया क्योंकि गल साड़ी नहीं गल सारी सरकार की सारी हुजूर की गल है ना साड़ी तो हैसियत ही कोई नहीं। असी अपनी जाना भी असी अपनी जाना भी अपने माल भी अपनी औलादा भी भाई साढ़े बड़े ने ये पाकिस्तान बनाया इन्हों के बड़े तो उस वक्त भी घोड़ियां से चढ़ के अंग्रेजों को मुरब्बे लेते रहे, उस वक्त भी घोड़ी पाल बनते रहे, उस वक्त भी जागीरा लेते रहे, उस वक्त भी सारा कुछ लेते रहे। और जनाब ये तो साढ़े बड़े सन जिन्हें अंग्रेज के खिलाफ जनाब तकरीरा भी की जहाद भी किया अमलन भी उसको इतों कटिया और इतों कट के दम लिया। मौलाना किफायत अली काफी जनाब है जी और जनाब अंग्रेज ने 27 साल चक्की च रखा आपको और आपकी कमर भी दौड़ी हो गई फिर भी कहते हैं मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो और हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। जनाब मैं मंडी भावदीन सारे नू सलाम पेश करता जदों भी नामों से सारा का मसला बनया तहरीक लबैक की जदों भी आवाज आई सारे ने लबैक किया है जी। उन इलेक्शन भी आ रहे हैं जी और सारे शाह साहब फरमाने ने आपके गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे है जी। हाँ और इंशाअल्लाह वोट ना होंगे तो फिर 100 होंगे तगड़े हो मंडी वाले हो कि नहीं
ہی اپنے اپنے کو انہوں کی ضرورت بھی ہے سارے نال گل کر سکتے کسی کے اشارے سے نہیں آتے یہ جدو آتے حضور کی محبت سینے میں لے کے آتے ہاں پھر تو جناب سامنے دریا تجربہ بھی ہوئے تو گھوڑے پا کے کہتے کہ دیوامن 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 یہ ساری پرانی ریت ہے جب اسی چلتے ہیں تو پھر سانو ویک کے کافر کہتے اور جناب منافق بھی کہتے ہیں یہ پاگل آ رہے ہیں بندے نہیں پاگل ساری یہ ریت ہے وہ کہتے ہیں دیوامن انہوں کی ضرورت ہے یہ جڑا آپ کہتا مجھے اس نے کہا باجوانے کے 3 ٹپے دے دو پھر میں نے دے دی پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دو میں نے اسمبلیاں توڑ دی میں کہا ہوں جناب بڑے ہوئے لڑنے سے بیٹھے ہو یہ سارا کوئی تکیتی آئے ہو سارا کوئی منی آئے ہو تو ہوں جناب میری لائن کی بیٹھے ہو کرن کی بیٹھے ہو ہاں ایک کوئی اور انہوں نے واسطہ ہی نہیں لیا انہیں جڑے تک ہی نہیں ہیں انہیں جڑے تک ہی نہیں ہیں انہیں کا واسطہ جناب یہ زنانیاں نال پیا اور یہ زنانیاں والی لڑائی لائی ہوئی کہتے ایک دو چکلا ہے ایک ضمانت کرانی ہے ایک بار آئے میں کہا اگلا گھنٹہ سانو ہی دو نا یہ جڑے 14 باری وزیر بڑے بیٹھے ہیں انہوں کی خدمت واسطے کوئی اگلا گھنٹہ سانو ہی دو سانو پتہ لگے کہ یہ پاکستان نہ کتنے مخلص ہیں ذرا گل ہوئی تھی پاکستان کے خلاف بھی اور راجا کے خلاف بھی بکواس کو اگلنا شروع کر دیتا میں کہا چلے آئے اسیواں جہاں سینیاں تے گولیاں کھاتیاں موڈے تے ناشا چوک کے کیا کہ یہ وطن بھی ساڈا ساڈے بڑے نے بنایا نہ اس وطن کے خلاف کوئی گل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ اس وطن کے بنانے والے کے خلاف کوئی گل برداشت کر سکتے ہیں اگر کوئی اس وطن وطن عزیز پاکستان کے خلاف نکلیا کوئی آنکھ اٹھی تو آنکھ پہلے کر دیں گے کوئی زبان نکلی تو کچھ تو کھینچ دیں گے یہ ساڈا حوصلہ کہ سارے ظلم برداشت کر کے آخیا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے اور اسی وہ بھی نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو تے ضرب چابی لگے یا جا لندن بریک لگے جا کے لندن بریک لگے اور پھر ووٹ کو عزت دو ختم پھر سب کو عزت دو پھر ایک بھائی کو وزیر اعظم بنا دو بس باقی ختم ہے جی اسی وہ بھی نہیں ہے کہ اوکھا بیڑا آوے کہ زنانیاں پیچھے لوگ کے بہ جائیے وہ بھی نہیں ہے اسی وہ بھی نہیں ہے اسیاں میدان میں بندے اور ایک بات کہتا اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بندی ہے بیاباں میں فاروقی اور سلمانی بات کہتا ہے شیخ بڑی اچھی مکتب کی فضا پڑھنا پڑھانا بھی بڑا اچھا اور بابا جی نے کتنے سال پڑھایا علامہ ممتاز صاحب کتنے سال پڑھایا بابا جی نے دسو جناب 22 سال کم جمع تبلیغ کر کے 22 سال ہے جی پڑھایا 22 سال پڑھایا لیکن جب حضور کی عزت کی باری آئی تو پھر پتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں ہاں پھر حضرت امام حسین کی سنت ادا کی تھی پھر یہ نہیں دیکھا ویل چیئر دیا پھر آ کیا ہوئے تسی گل کرتے ہو حضور کے مقابلے حضور کے بارے تسی گل کرتے ہو اے میں خدا موجود ہوں اور ساڑھے چینیاں کوئی حضور کے بارے گل نہیں کر سکتا بس بابا جی تقریر پنجابی مسجد رحمت العالمین کرتے سن تے واشنگٹن کی ترجمہ ہو کے انجن سنتے سن تے اس واسطے جب بابا جی کرواتے سن کیش کا زیادہ ذوق والا جس چک لیا سونے جان دائی ہے جی ہر ایک کو خط پر رکھوں دی کوئی لگتی پچھان دائی تے ہمت ہارے دا کم عشق نہیں ہاں نچن والے دا کم عشق نہیں ڈالنا ہوتے سمن والے دا کم عشق نہیں ہاں لندن ناستے والے دا کم عشق نہیں ہاں جی منگل والے بھیک جناب سارا جناب منگتا وزیر اعظم ہے ہاں جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجھے دے دے اور میرا جناب ضرورت پڑ گئی ہے ہاں جی بیگر نام نوٹی چوزر ہاں جی کانٹی چوزر یہی ہے نا جی میں جناب منگل والا کہ بابا جی فرمایا کرتے سر منگت کوڑو منگل والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی اور اے حضور دا در چھڑ کے کہن سارے اے تو میں کیا نا میں کیا کسی ووٹ منگن آؤ صحیح بات پھر میں تو دساں ووٹ کہڑے منہ نہ منگن آئے اتنے اندر بیٹھے رہے ہو نہ اسے رسالت کی قرارداد گئی ہے جی کہ تسی گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہے ہو اور کہڑے منہ نہ ووٹ لینا آئے ہو اور کہڑے منہ نہ ووٹ لینا آئے ہو یہ حال اس طرح ہی ہے جب خولی شمر کو پہنچی ہے نا مختار سفیدیاں فوجا جناب بوا جا کے کھڑکایا انہیں کہا باہر کٹو شمر نو شمر کی بیوی کہنے لگی وہ اندر نفل پڑھ رہا انہیں کہا نفل اس دن پڑھنے سنجے تو حسین نے مقابلے چاہیا آج نفل پڑھنے دن نہیں ہے حساب دن دن ہوتے یاد رکھنا حساب کا دن ایک دن آ جانا اور وہ انشاءاللہ تھوڑے کو پورا کر
خون ہے تھوڑے بلے اجے تا جناب ممتاز قادری دا خون تھوڑے جناب ادھار ہے سارے نال اے مت سمجھ لینا اسی بھول گئے ہاں مجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا ہاں بالکل سانو سارا کچھ یاد ہے کوئی غلط فہمی چ رہے کہ جناب نہیں سانو سارا کچھ یاد ہے اور اسی انشاءاللہ حساب بھی پورا لواں گے پورا لواں گے اور اسی دا اپنے بڑے نال وعدہ کیتا ہویا کہ انشاءاللہ جدوں تک زندہ ہاں اسلام دا پرچم چک کے رکھنا اور ایک جمعہ بیت المقدس ضرور پڑھنا انشاءاللہ اور اسی تیار رہنا ایک چھوٹا جا اعلان کیا بڑا سارا نہیں ایک چھوٹا جا اعلان کیا شاید تمہیں پتا ہوگا کہ 10 مئی انہوں دی چھوٹا جا اعلان بڑا نہیں کیتا ایک چھوٹا جا اعلان کیا اللہ دے بندو اے میں لاہور گل کی تھی لاہور یہ مسجد کا چھت بھی اڑانے سن کل میں لاہور جناب اندر باغبان پورے کی تھی شالا مار بھی اڑتا سی منڈی والے مجھے پتہ ہی نہیں بھائی 10 نو کے 11 نو کے